آپ کا سوال ہے دیوبند کی بنیاد کب رکھی گئی؟ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں بمطابق 15 محرم الحرام 1283 ہجری کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب اور اسی طرح محمود الحسن اور مولوی عبدالغفار، مولوی ذوالفقار علی صاحب اور مولوی شبیر احمد عثمانی کے والد فضل الرحمان صاحب نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی 1866۔ اس سے پہلے دیوبندیوں کا کائنات میں کوئی وجود نہیں تھا، دیوبندی نام کا کوئی فرقہ موجود نہیں تھا، محض ایک مدرسہ جس کا نام تھا دارالعلوم علم کا گھر، ہندوستان کے ضلع سہارنپور کے قصبے نانوتوا کے مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند شہر میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ وہاں پڑھنے والے پڑھانے والے دیوبندی کہلوائے اور آگے چل کر دیوبندی فرقے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، دیوبندیت کی تاریخ پیدائش کے بعد پیش خدمت ہے بریلویت کی تاریخ پیدائش۔ دیوبندیت کی تاریخ پیدائش دارالعلوم دیوبند کا قیام 1866 میں ہوا، 66۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام 1866 کے اندر ہوا، اور اسی طرح بریلوی احمد رضا خان، جن کا نام عبد المصطفیٰ تھا، احمد رضا خان کی پیدائش 1856 کے اندر ہوئی، اور دارالعلوم بریلی کی تاریخ پیدائش 1920 ہے۔ دارالعلوم دیوبند 1866 میں اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ احمد رضا خان 1856 کو پیدا ہوا، اور دارالعلوم بریلی شہر بریلی میں 1920 کے اندر قیام میں آیا۔ احمد رضا خان بریلی ہندوستان کے صوبے یو پی کے شہر بریلی میں 10 شوال 1272 ہجری بمطابق جون 1856 کو پیدا ہوئے۔ ملفوظات اعلی حضرت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12۔ احمد رضا خان، جن کا نام اور سلسلہ نسب عبد المصطفیٰ احمد رضا بن نقی علی خان بن رضا علی خان بن حافظ کاظم علی خان بن شاہ محمد اعظم خان بن حضرت محمد سعادت یار خان بن محمد سعید اللہ خان، احمد رضا خان عبد المصطفیٰ کے آباء و اجداد قندھار کے ایک پٹھان قبیلے بڑھیچ وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حیات اعلی حضرت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2۔ احمد رضا خان کا پیدائشی نام محمد ہے۔ والدہ نے انہیں امن میاں کہا، والد صاحب اور دیگر لوگوں نے نام رکھا احمد میاں، اور احمد رضا خان نے خود اپنا نام رکھا عبد المصطفیٰ۔ احمد رضا خان بریلوی، جسے اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی کسی باقاعدہ عربی مدرسہ
یا دارالعلوم کے تعلیم یافتہ نہیں تھے۔ احمد رضا خان نے اکثر دینی تعلیم گھر پر حاصل کی اپنے والد نقی علی خان سے۔ نقی علی خان احمد رضا خان کا والد خود بھی کسی معروف مدرسہ یا دارالعلوم کے فارغ التحصیل نہ تھے، گھر میں ہی پڑھتے رہے تھے۔ آپ نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا۔ اس کے باوجود نقی علی خان نے اپنے بیٹے احمد رضا خان بریلوی کو 13 سال کی عمر میں فارغ التحصیل کر دیا۔ المحزان امام احمد رضا خان۔ احمد رضا خان اور ان کا خاندان اور مسلک بریلوی فقہ حنفی سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور عقائد کے اندر ابو الحسن علی اشعری اور ابو منصور الماتریدی سمرقندی کی پیروی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے سامعین محترم، ابو الحسن علی اشعری اور ابو منصور ماتریدی سمرقندی دونوں کا کفریہ عقیدہ تھا۔ وہ یہ عقیدہ کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی نہیں بلکہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا عقیدہ تھا، جو کہ میں ایک علیحدہ جواب میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اور امام ابو حنیفہ جس کی تقلید کا دعویٰ کیا جاتا ہے رحمہ اللہ، ان سے ابو مطیع البلخی نے یہ بیان کیا، امام صاحب نے کہا اللہ کا عرش 7 آسمانوں پر اور اللہ اپنے عرش پر مستوی۔ جو عرش کو آسمانوں پر نہ مانے اور اللہ کو مستوی علی العرش نہ مانے فقد کافرہ، اس کا یہ عقیدہ کفریہ ہے، شرع عقیدہ طحاویہ۔ تو بریلویت فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہے اور عقائد کے اندر دیوبندیوں کی طرح ابو الحسن علی اشعری، ابو منصور الماتریدی کے پیروکار ہیں، جیسا کہ دیوبندی بھی اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں، المحند علی المفند وغیرہ۔ احمد رضا خان، اس کا خاندان اور مسلک بریلویت تیجے، چہلم، برسی، نظر و نیاز، عرس، 11ویں، ان تمام چیزوں کے حق میں ہیں، اور احمد رضا خان کہتے ہیں ان چیزوں کو بدعت قرار دینا درست نہیں ہے۔ سامعین محترم، احمد رضا خان اور اس کے آباء و اجداد جو کہ دراصل ہندوستانی نہیں بلکہ غیر ملکی افغانی تھے، اور اسی طرح احمد رضا خان کے آباء و اجداد شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے۔ نادر شاہ جو کہ ایک شیعہ تھا، ایران کا ایک رافضی حکمران تھا۔ نادر شاہ ایران کا ایک رافضی حکمران تھا۔ اس نے مختلف حکومتوں کا تختہ الٹنے کے بعد سب سے پہلے افغانستان کے سنی بادشاہ کا تختہ الٹا اور افغانستان کی سنی حکومت کو ختم کیا۔ احمد رضا خان کے آباء و اجداد نادر شاہ وغیرہ کے ساتھ ایران سے آئے، اور اس کے بعد حضرت احمد رضا خان بریلوی کے خاندان ایران کی شیعہ ایرانی فوج میں شامل تھے، جو کہ لڑائی کے لیے آیا۔ چنانچہ لاہور کے شیش محل پر غاصبانہ قبضہ بھی انہوں نے جمایا۔ نادر شاہ نے اپنی شیعہ ایرانی فوج کو حکم دیا لاہور چھوڑ کر دہلی پر حملہ کریں، تو ایرانی فوج نے اپنے مذہبی حکمران کا حکم تسلیم کرتے ہوئے لاہور چھوڑ کر دہلی روانہ ہوئے۔ تو تاریخ کے اندر 2 باتیں موجود، احمد رضا خان کے آباء و اجداد شیعہ تھے اور نادر شاہ کے ساتھ ہی ایران وغیرہ سے آئے۔ نادر شاہ جو کہ واپس ایران چلا گیا، مگر احمد رضا خان اعلیٰ حضرت بریلوی کے جد اعلیٰ سعید اللہ خان قندھاری
واپس اپنے ملک نہ گئے بلکہ ہندوستان کے اندر ہی اقامت پذیر ہو گئے۔ ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں بریلوی فرقہ بہت بعد میں سامنے آیا۔ احمد رضا خان بریلوی جو رائے بریلوی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے 1920 کے قریب بریلویت مکتبہ فکر قائم کیا۔ تو دیوبند کی تاریخ پیدائش 1866 اور بریلویت کی تاریخ پیدائش 1920، احمد رضا خان کی تاریخ پیدائش 1856۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بریلوی فرقے کے عقائد کیا ہیں۔ بریلوی صوفی فرقہ جو کہ شہر بریلوی میں ہندوستان کے اندر برطانوی استعمار کے وقت وجود میں آیا۔ بریلوی فرقہ گمراہ دعوت، ان کی گمراہ دعوت کے اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اور اولیاء اللہ کی شان میں غلو کرنا۔ بریلوی ان کی گمراہ دعوت کے اصول: نمبر 1 غلو کرنا، نمبر 2 اہل سنت سے دشمنی، اور نمبر 3 لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے روکنا۔ اور یہی کام مرزا غلام قادیانی کا تھا کہ جہاد ختم ہو چکا، جہاد نہیں کرنا، اور اہل سنت سے دشمنی اور غلو کرنا۔ تو بریلوی دعوت کے 3 اصول: انبیاء صلحاء کی شان میں غلو، اہل سنت سے دشمنی، اور جہاد فی سبیل اللہ سے روکنا۔ اس فرقے کے بانی کا نام احمد رضا خان، اور یہ اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ کہلواتا تھا۔ شدید قسم کا گمراہ کن شخص احمد رضا خان کہا کرتا تھا، جب تمہیں پریشانی ہو تو قبر والوں سے مدد مانگو۔ احمد رضا خان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں غلو کرتے ہوئے کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، زمینوں کے بادشاہ ہیں، لوگوں کے مالک ہیں۔ اسی طرح کہا کرتا تھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ آپ کو اللہ کہہ دوں، لیکن میں دونوں میں فرق نہیں کر سکتا، آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور اسی طرح بریلوی شعراء نے کہا کہ میم دا برکا پا کے، میم دا برکا پا کے احد احمد وچ اتر آیا، میم دا برکا پا کے احد احمد دے وچ اتر آیا، یعنی جو احد تھا وہ احمد بن کر محمد الرسول اللہ بن کر آ گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ اسی طرح احمد رضا خان کا کہنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں، تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں سے ہے، اور جو کہ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، آج بھی بریلویت کھلم کھلا کہتی ہے یا نورم من نور اللہ، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ان کا کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ ایک بریلوی عالم امجد علی کا کہنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب مطلق ہیں، سارا جہان آپ کے کنٹرول میں، وہ جو چاہے کرتے، جسے چاہتے جو چاہتے عنایت کرتے، جو چاہتے چھین لیتے، دونوں جہانوں میں آپ کا حکم کوئی نہیں ٹال سکتا، اور جو انہیں اپنا مالک نہیں سمجھتا
وہ سنت کا مزہ ہی نہیں پاتا۔ بریلوی لوگ پکی قبریں بنانا، ان پہ تعمیر کرنا، ان پہ شمع جلانا، ان پہ قندیلیں جلا کر نظریں ماننا، قبروں سے برکت حاصل کرنا، قبروں پر عرس کرنا، قبروں پر پھول چلانا، قبروں پر چادر کرنا، چادریں چڑھانا اور برکت حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کرنا، اسی طرح قبر کو پیٹھ نہ کرنا۔ فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے پوچھا گیا، پاکستان میں ایک خاص جماعت ہے جسے بریلوی کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو بریلوی اہل سنت والجماعت کہلواتے ہیں۔ ان بریلویوں کا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات دنیاوی حاصل ہے۔ ان بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، خاص طور پر جمعہ کی نماز کے فوراً بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی شفاعت کا حق رکھتے ہیں۔ اسی طرح اپنے عقائد کی وجہ سے بریلوی لوگ قبر والوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قبروں کے پاس نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قبروں کو غسل دیتے ہیں، کہیں پر عرق سے اور کہیں پر خوشبوؤں سے، بیت اللہ کی نقل کرتے ہوئے قبر پہ غلاف، قبر کا طواف، قبر کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ فتویٰ کمیٹی کہتی ہے جس کے مدرجہ بالا صفات ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اگر کسی نے ان کے عقائد جانتے ہوئے نماز پڑھ بھی لی تو نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ مذکورہ بالا اکثر عقائد کفریہ اور بدعتیہ ہیں، جو کہ اللہ کی نازل کردہ تمام کتب اور رسولوں کی لائی ہوئی توحید کے منافی ہے اور قرآن مجید کی صریح مخالف بھی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی انک میت و انہم میتون، یقیناً آپ کو خود بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اقتباس از فتاوی اللجنہ الدائمہ، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم؟ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور حاضر و ناظر بھی ہیں۔ تو امام ابن عثیمین نے جواب دیا، اگر ان کا یہی عقیدہ ہے تو انہوں نے اجماع کی مخالفت کی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مدد طلب کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، چنانچہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوگی۔ آج دنیا والوں نے دیکھا کہ علامہ طاہر القادری نے کراچی میں میمن برادری کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان آئے، میں نے ٹرانسپورٹ کی واپسی ٹکٹ کی ذمہ داری لی ہے اور میرے پاس ہے کچھ بھی نہیں خرچہ برداشت کرنے کے لیے۔ تو یہ ہیں ان لوگوں کے عقائد۔ میرے پیارے بھائیو، یہاں یہ بھی یاد رکھنا از حد ضروری ہے کہ جو عقائد البریلویہ کے ہیں، جو کہ دراصل ہندوستانی نہیں، غیر ملکی، افغانی، پیچھے ایرانی تھے، اور ان کے آباء و اجداد نادر شاہ ایرانی کے ساتھ ایران سے آئے تھے۔ نادر شاہ جو کہ سنی حکمرانوں اور حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے نکلا تھا، اور ہندوستان سے لاکھوں کروڑوں کا سونا چاندی لے کر واپس ایران کو گیا۔ تو جو عقائد احمد رضا خان البریلویہ کے ہیں وہی عقائد الدیوبندیہ کے ہیں، جیسا کہ میں بارہا تفصیلاً بیان کر چکا۔ فضائل اعمال کے اندر
زکریا صاحب نے یہ لکھا کہ بزرگ کی قبر پر آتے ہوئے پاؤں کی طرف سے آنا ہے، سر کی طرف سے نہیں آنا، تاکہ بزرگوں کو جو قبروں میں دفن شدہ ہیں انہیں دیکھنے میں دقت اور تکلیف نہ ہو۔ اشرف علی تھانوی نے ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء میں لکھا، ایک بابا ایک مرے ہوئے بابے کی قبر پر گیا، وہاں پر مراقبہ کیا۔ قبر میں موجود مرے بابے نے کہا تمہاری بیوی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں لڑکا ہے، اور وہ قطب الاقطاب بہت بڑا بزرگ ہے۔ 3 باتیں قبر والے نے بتائیں، بلکہ سب سے پہلی بات، زندہ نے مرے ہوئے بابے سے جو قبر میں دفن پڑا ہے اس سے رابطہ کر لیا، اس سے اس کا کانٹیکٹ ہو گیا۔ اب نامعلوم وائی فائی سے ہوا یا ڈیٹا کنیکشن پر ہوا، پی ٹی سی ایل کے ذریعے ہوا، ٹیلی نار کے ذریعے ہوا، جبکہ یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں تھیں۔ تو بہرحال آج کے جدید سائنسی آلات سے بڑھ کر شاید کوئی ان کے پاس سسٹم تھا۔ نمبر 1، زندہ نے مرے ہوئے دفن شدہ سے رابطہ کیا۔ دفن شدہ کی دوسری بات، اس نے الٹرا ساؤنڈ کا کام کیا اور بتا دیا کہ بیوی حاملہ۔ نمبر 3 بتا دیا کہ لڑکا۔ نمبر 4 بتا دیا کہ وہ بہت بڑا بزرگ بنے گا۔ ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء۔ تو ایسے بے شمار ہزاروں واقعات، دونوں کے عقائد ایک جیسے۔ دیوبند کی بنیاد 1866، احمد رضا خان کی پیدائش 1856، البریلویہ مدرسہ اور مسلک بریلویت کی ابتدا 1920 کے اندر ہوئی، اور یہ لوگ ان لوگوں کو غیر مقلد، وہابی، گستاخ اور بے شمار لقب دے دے کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ جن کا وجود اطہر اس دن سے ہے جب جبرائیل آیا غار حرا کے اندر اور آ کر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اس دن سے حدیث کا وجود، اسی دن سے اہل حدیث کا وجود۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ اللہ مستوی علی العرش کی حدیث، اور جب سے ہے حدیث تب سے ہے بحمد اللہ تعالی اہل حدیث۔ دونوں کے عقائد بریلویہ دیوبندیہ ایک جیسے۔ اور دوسری مثال کہ جیسے وہ عقائد میں ماتریدیہ ہیں، اشاعرہ ہیں، البریلویہ، اسی طرح دیوبندیہ بھی ماتریدیہ اشاعرہ ہیں، اللہ کی صفات میں بے جا تعویل اور تعریف کرنے والے اور اللہ کو مستوی علی العرش نہ سمجھنے والے۔ یہی عقیدہ بریلویہ کا اور یہی عقیدہ دیوبندیہ کا، جیسا کہ سامعین نے بارہا الیاس گھمن سرگودوی سے سنا کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ امام اہل سنت والجماعت کا یہ کہنا ہے جو عرش کو 7 آسمانوں پر اور اللہ کو عرش پر مستوی نہ سمجھے اس نے کفر کیا۔ شرح عقیدہ طحاویہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، یہ تفصیل بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں چھوڑو تقلید کو، چھوڑو دیوبندیت کو، چھوڑو بریلویت کو، آؤ اللہ کی حدیث کی طرف، پیارے نبی کی حدیث کی طرف، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف۔ کیوں کہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایک کتاب اللہ، دوئم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب کائنات ہمیں فرقہ بندی، گروہ بندی سے بچائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عمل کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پیغام کو گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل حدیث کی یہ دعوت ہے
لوگوں کو زمین والوں کے سجدے کی بجائے عرش والے کے سجدے پہ لگا دیا جائے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اہل حدیث کی یہ دعوت ہے کہ لوگوں کو دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی بستیوں سے ہٹا کر ان چھوٹی چھوٹی شخصیات کی شخصیت پرستی سے ہٹا کر امام کائنات، امام اعظم، امام ختم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر لگا دیا جائے۔ ہم اپنی اسی کوشش میں ہیں کہ لوگ شرک و بدعات کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کی چھاؤں میں آ جائیں، بدعت کو چھوڑ کر سنت رسول اللہ کی چھاؤں میں آ جائیں، اپنا تعلق ان مخلوقات سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ جوڑ لیں، شرک و بدعت کو چھوڑ کر توحید و سنت کا دامن اختیار کر لیں۔ الحمدللہ یہ اہل حدیث کی دعوت تب تک جاری رہے گی جب تک جان میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، یہ دعوت جاری رہے گی تا وقت کہ رب کائنات سے یہ دعا ہے اللہ احسان الہی شہید اور حبیب الرحمان جزانی شہید رحمہم اللہ تعالی کی طرح اپنی راہ میں قبول کر لے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم بالصواب۔